ابھی پرائرٹیز جو تھیں ان میں کبھی بھی سپورٹس رہی نہیں. ایجوکیشن منسٹری تھی، انہوں نے تو سارے گراؤنڈ ریئل اسٹیٹ میں بیچ دیے. سونے سے زیادہ یہاں وہ سنار کے کھوٹے ہونے والی بات رہی ہے. ومبلڈن میں ایک پاکستانی خاتون کھیل چکی ہیں. 50 اور 60 کی دہائی میں جتنے بھی ایشین گیمز میں پاکستانی جو ایتھلیٹس ہوتے تھے ان کا ایک شہرہ ہوتا تھا. پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ فٹ بال ابھی بھی نمبر 1 سپورٹ ہے. کرکٹ آپ کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ وہ انگریز کے لیے امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان حارث خلیق، اور سلسلہ وہی پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کی سیاست، سماج، ثقافت، فنون لطیفہ اور دیگر جو تمام پہلو ہیں ہماری زندگی کے، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے معاشرے سے متعلق، اس پہ پوڈ کاسٹس کا یہ سلسلہ ہے. اور اسی سلسلے کی آج ایک اور دلچسپ کڑی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان میں کھیلوں کی دنیا سے متعلق ہے. اور مختلف کھیل، مطلب ویسے تو کچھ مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم توحید پرست لوگ ہیں تو کرکٹ کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ ایک وحدانیت بھی آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ایک بہت ہی ایک روشن ماضی رہا ہے، اور آئندہ پہ بھی ہم بات کریں گے اور آج کے حالات پہ بھی بات کریں گے. اور 2 ماہرین میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جن کی تمام کھیلوں پر، طارق سعید صاحب کی ہاکی پر بھی خاص نظر ہے، جو کہ میرے لیے بہت ہی دلچسپی کا باعث تھا، چونکہ میں طارق صاحب سینٹر ہاف کھیلتا رہا ہوں، لیفٹ آؤٹ اور سینٹر ہاف. تو اور حسن چیمہ صاحب، طارق سعید صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے جن کی کھیلوں پر نہ صرف یہ کہ نظر ہونا بلکہ ان کا تجزیہ اور ان کو سمجھنا اور کھیل کی انسانی زندگی میں اہمیت کو سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں. طارق صاحب ایک مرتبہ پھر شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ساتھ ہمارے نوجوان دوست حسن چیمہ موجود ہیں، اور میں نے ایک دفعہ ایک خواہش کا بھی ان سے اظہار کیا تھا کہ کاش میں ہاکی کے لیے وہی کچھ کر سکوں جو آپ کرکٹ کے لیے کر رہے ہیں. بے شک پیسے آدھے ملیں آپ سے. تو حسن جو ہیں وہ ماہرین میں سے ہیں، اور کرکٹ پہ تو خاص طور پر گفتگو کریں گے، مگر سپورٹس کے جرنلسٹ بھی رہے ہیں، تو ان کو اور دیگر شعبوں سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. تو یعنی آرگنائزیشن سے ایک تعلق رہا ہے کہ کھیلوں کی تنظیم ان میں انہیں منعقد کیسے کیا جاتا ہے، ان کا انتظام کیوں کر ہوتا ہے. تو حسن بہت شکریہ آپ کے بھی تشریف لانے کا. اگر آپ اجازت دیں حسن تو میں طارق صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں. جی ضرور. طارق صاحب ایک ذرا تھوڑا سا 75 سال پہ ہم جو ہمارے جو کچھ فتوحات رہی ہیں کھیلوں کی جو دنیا میں پاکستان کی، اس پہ تو روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ بے شک ایمیچور سنوکر ہو، لیکن سنوکر میں بھی ہم چیمپئن رہے، اسکواش میں چیمپئن رہے، ہاکی میں رہے، مطلب غالباً کوئی 10 یا 12 گولڈ میڈل کیا میڈلز جو ہم نے حاصل کیے ہیں، اس میں سے 8 اولمپکس میں ہم نے ہاکی میں لیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر کھیلوں میں بھی ایک زمانے میں کشتی رانی میں بھی پاکستان بہت آگے نکل گیا تھا. تو اب یہ جو آج ہمیں ایک یہ زوال نظر آتا ہے کہ کوئی 5ویں نمبر پر آ جائے تو اس کے لیے اخباروں کی پہلے صفحے پہ خبر لگتی ہے، مطلب اس ایتھلیٹ سے تو ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت میرے دل میں قدر ہے. تو یہ کیوں ہوا جبکہ پاکستان دنیا کا آبادی کے اعتبار سے اب تو غالباً 6 سے 5واں بڑا ملک ہے، تو کہیں ہم کسی میڈل ٹیبل پہ نہیں ہوتے، نہ ایشین گیمز میں، نہ اولمپکس میں، نہ دیگر کمپٹیشنز میں. اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب ظاہر ہے کہ آپ کی پرائرٹیز جو تھیں ان میں کبھی بھی سپورٹس رہی نہیں، خاص طور پر اس صدی کی جب ہم بات کرتے ہیں 21ویں صدی میں، جب پاکستان 21ویں صدی میں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو جگہ جگہ، اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ان کا جال پھیلا ہوا ہے، لیکن کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آپ کو کوئی سپورٹس کا گراؤنڈ، کوئی جمنیزیم، کوئی اس سے متعلقہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. نہ یہ کبھی کسی نے قانون کا حصہ بنانے کی کوشش کی یا ان پہ شرط عائد کرنے کی کوشش کی کہ آپ اتنا روپیہ کما رہے ہیں تو اس میں آپ سپورٹس کا بھی ایک حصہ یا تھوڑی سی آپ جگہ کچھ کنال رکھ دیجئے. اور پھر ظاہر ہے وہ لوگ بھی نہیں رہے، اور جو پاکستان سپورٹس بورڈ کا جو کردار ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے اس کو جو ایجوکیشن منسٹری تھی دراصل اس کے تحت ہی قائم کیا گیا تھا. یہ جو آئیڈیا تھا 60s میں اس کو بنانے کا، وہ یہی تھا کہ یہ
یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہوگا یہ اسی کے ہی ہم قدم رہے گی اسپورٹس، لیکن بعد میں اس کو بھی الگ کر دیا گیا. رہی صحیح کثر جو ہے اب وہ جب سے اسپورٹس منسٹری جو ہے فیڈرل وہ ختم ہو گئی اور اب اس کو IPC کے نیچے چلایا جاتا ہے جو بین الصوبائی رابطے کی وزارت ہے. تو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی جو وزارت ہے. پھر وہ اسپورٹس پالیسی کا بھی ہم بہت سنتے رہے جی آ رہی ہے، اس کا اعلان بھی کیا گیا، لیکن کوئی اس کے اطلاق کی تو نوبت نہیں آ سکی. اور بدقسمتی سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاید سونے سے زیادہ یہاں وہ سنار کے کھوٹے ہونے والی بات رہی ہے. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات ہے آپ کی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بتدریج ہوا ہے یا یعنی یہ ترجیح نہیں رہی؟ آپ نے کہا کم از کم اس صدی میں ترجیح نہیں رہی. پچھلی صدی میں ایسا کیا تھا کہ جو میں نے شروع میں کچھ باتیں گنوائیں کہ ہم نے وہ کامیابیاں حاصل کی؟ ہمارے ایتھلیٹس بھی فائنلز میں پہنچ جایا کرتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر نہ بھی جیتیں تو کچھ ایتھلیٹس کچھ باکسرز پہنچ جاتے تھے. تو پچھلی صدی اور اب میں کیا فرق ہوا اور یہ کیوں ترجیح نہیں رہا؟ دیکھیے باکسنگ میں تو پاکستان نے اولمپک میڈل جیتا ہوا ہے 1988 میں. حسین شاہ نے کوریا میں جا کر میڈل جیتا تھا. اس کے علاوہ پاکستان نے ریسلنگ میں اولمپک کا میڈل جیتا ہوا ہے. محمد بشیر نے جو روم اولمپکس میں گئے تھے. اور اگر ہاکی یا کرکٹ یا دیگر کھیلوں سے ہم ہٹ کے بھی بات کریں، ایون جو ایتھلیٹکس میں جو کہ سب کھیلوں کی ماں کہلاتی ہے جی، اس میں تو پاکستان کا بہت ہی دورہ رہا. خاص طور پر 50 اور 60 کی دہائی میں جتنے بھی ایشین گیمز میں پاکستانی جو ایتھلیٹس ہوتے تھے ان کا ایک شہرہ ہوتا تھا. اور خاص طور پر جو عبد الخالق تھے، صوبیدار عبد الخالق یا جو رازق تھے، انہوں نے تو بڑی دھوم مچائی ہوئی تھی اور 2 گولڈ میڈل یہ ایک ایشین گیمز میں جیتتے رہے. تو وہ وجہ یہی تھی کہ اس زمانے میں ایک تو جو وہ برٹش کے دور کے بہت زیادہ گراؤنڈ سے پاکستان میں اور یہاں پہ کھیل ہوا کرتے تھے. اور ہر آپ کا ایون ایچ کالج میں سپورٹس ہوتی تھی. لاہور میں منٹو پارک جو ہے یہ بہت بڑا مرکز تھا سپورٹس کا. اور اس دور میں ایک تو وہ جو برٹش کی باقیات تھیں سپورٹس میں، انیشلی پاکستان کو ان کا فائدہ ہوا ہاکی یا کرکٹ وغیرہ میں. اور دوسرا ایتھلیٹکس میں جو بریگیڈیئر روڈم تھے، یہ ایک ایسا نام ہے میرا خیال ہے پاکستان نے جتنے بھی ہاکی یا ایتھلیٹکس میں پاکستان نے گولڈ میڈل جیتے ہیں یا میڈلز جیتے ہیں، پاکستان کو اس ایک شخص کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے، بریگیڈیئر روڈم. انہوں نے 50 کی دہائی میں اتنا کام کیا پاکستان کی سپورٹس کے لیے. وہ پاکستان آرمی میں آخری برٹش آفیسر بھی تھے جو 1962 میں ریٹائر ہوئے. تو انہوں نے اس دور میں ایتھلیٹس کے لیے ان کی سائنٹیفک بنیادوں میں ان کی ٹریننگ کرنا شروع کر دی تھی. ایون کہ ایتھلیٹس کو چھوٹی عمر میں ٹین ایج میں ہی ان کو باہر کے ممالک میں بھیجا جاتا تھا، یورپ میں، برطانیہ میں، ان کی ٹریننگ کے لیے. اور پھر وہی بعد میں میڈلز بھی لاتے رہے. تو اس طرح کے کچھ لوگ تھے جن کی پاکستان کی سپورٹس جو ہے انیشلی بہت زیادہ احسان مند رہی ہے. پھر بعد میں ویسے لوگ بھی نہیں رہے ظاہر ہے. حسن، میں اب آپ کی طرف آتا ہوں. پہلا سوال تو آپ سے جو اہم میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ ایک اہم آپ کی رائے ہوگی، وہ یہ کہ کرکٹ کے، آپ دیگر سپورٹس پہ بھی بات ہم کریں گے یہ نہیں ہے، لیکن کرکٹ کے سلسلے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس قسم کے مسائل یا جس قسم کی تنگی ہم نے دیگر کھیلوں میں پاکستان میں دیکھی، تو کرکٹ کے لیے بھی ایسا ہوا یا کرکٹ کے لیے ہمیشہ گنجائش زیادہ رہی؟ میرے خیال سے کئی اس کے پہلو ہیں. اگر آپ پہلے دیکھیں تو مطلب کرکٹ بھی باقی سپورٹس کے انڈر ہی آ جاتی ہے، کہ جیسے طارق صاحب نے بتایا کہ جس طرح سے پچھلے 75 سال گزرے ہیں، تو اس کو اگر آپ نے بالکل ایک سیگمنٹائز کرنا تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 50 اور 60 کی دہائی میں آپ کی تقریباً جو کلونیل ایریا باقیات تھی انہی کے اوپر ہی وہ آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے. پھر آپ کا 70s میں بھٹو صاحب کے دور میں آپ کی کارپوریشن جو نیشنلائزڈ کارپوریشنز تھی، بینکس وغیرہ تھے، انہوں نے کرکٹ پی آئی اے، مختلف بینکس، انہوں نے سپورٹس میں، ریلویز، بالکل انہوں نے سپورٹس میں حصہ لیا، یہ سب کچھ کیا. کرکٹ کا بھی اسی سے تعلق تھا. کرکٹ کا ڈپارٹمنٹل سسٹم آپ سے تقریباً 2-3 برس قبل تک چلتا رہا ہے. جو فرق آیا وہ جیسے طارق صاحب نے بتایا کہ وہ جو جب آپ کا ایجوکیشن کا وہ حصہ ہوتا تھا، تعلیم کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو سمجھا جاتا تھا سپورٹس کو، اور دنیا بھر میں ابھی بھی سمجھا جاتا ہے.
پاکستان میں 80 کی دہائی میں اسپورٹس اور ایجوکیشن کو سپریٹ کر دیا گیا, علیحدہ کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کے جو ایجوکیشن منسٹری تھی, انہوں نے تو مطلب اگر میں بالکل بلنٹ ہوں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو سارے گراؤنڈس تھے وہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں بیچ دیے. بھائی میں تو جس اسکول میں کراچی میں پڑھا ہوں, بچپن جہاں میں نے گزارا ہے اپنا, تو اس اسکول پہ تو فلیٹس بن گئے. اور وہ عسکری 3 جو کراچی میں قائم ہے, وہ کینٹ پبلک اسکول کی زمین پہ 14 ایکڑ پہ ہمارا اسکول تھا. لیکن مجھے یہ کرکٹ کے سلسلے میں یہی میں بات کرنا تھا, یہی کہانی پورے ملک کی ہے. اور کرکٹ کا جو فرق ہے وہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ کرکٹ جو ہے وہ حکومت کے انڈر نہیں تھا, کرکٹ بورڈ ہمیشہ سے ایک سیپریٹ ادارہ ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ 80s میں اور 90s میں جس طرح کرکٹ پھیلا, بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں جس طرح پھیلا, تو کلب کرکٹ نے وہ ٹیک اوور کر لیا. وہ جو ایک ریاست کا کام ہوتا ہے وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجولز نے کرنا شروع کر دیا. آپ پشاور سے لے کر ابھی اگر آپ کے خیبر پختونخوا سے لڑکے آ رہے ہیں تو پشاور کے کلب کرکٹ سے آ رہے ہیں. ہسٹوریکلی اگر کراچی سے کھلاڑی آتے تھے تو کراچی کا کلب سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوتا تھا, ادھر سے آتے تھے. لاہور کی کلب کرکٹ کے بارے میں طارق صاحب بہت اچھا بتا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کرکٹ میں تو آپ نے کر لی کیونکہ اتنا زیادہ آپ کے لوگوں کا بھی انٹرسٹ تھا, آپ کے ٹیلنٹ پول بھی اتنا بڑا تھا. باقی اسپورٹس میں ہاکی جو ہے گوجرا تک ہی محدود رہ گئی, اور باقی اسپورٹس میں جہاں پہ ریاست مداخلت نہیں کرتی, جب بالکل ہی ایک فری ہینڈ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہو, تو پھر آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ باقی دنیا جو ہے اس میں ترقی سے ترقی اور ہوتی گئی. جو پروفیشنلزم ہے کہ اگر جو ہم 80s میں کر رہے تھے, ہمارا بھی ایک سوچ رہتی ہے کہ جو 80s میں ہو رہا تھا اسی طرح سے دوبارہ کر لیں, وہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ پچھلے 40 سال میں دنیا بھر میں سپورٹس میں جس طرح سے پروفیشنلزم آیا ہے, جس طرح سے ٹریننگ اور انفراسٹرکچر کا مطلب جتنا امپورٹنٹ رول آیا ہے, اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں, آپ فٹ بال میں دیکھیں ارجنٹینا برازیل نہیں کمپیٹ کر پاتے ویسٹرن یورپین ممالک کے ساتھ, حالانکہ ان کی اتنی ہسٹری رہی ہے. کیونکہ وہ انفراسٹرکچر, 8-10 سال کا لڑکا, اگر لیو میسی کی بات کریں 12 سال کی عمر میں وہ بارسلونا چلا جاتا ہے, لوکا ڈونچچ کی بات کریں 13 سال کی عمر میں ریال میڈرڈ چلا جاتا ہے. یہ اس طرح کی چیز کے ساتھ آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے اس سسٹم کے ساتھ جو پہلے تو آپ کمپیٹ کر پاتے تھے کیونکہ ان کے سسٹم بھی تھوڑے حد تک سیمی پروفیشنل تھے. اب وہ اگر الٹرا پروفیشنل وہ ہیں اور آپ سیمی پروفیشنل نہیں ہیں تو آپ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ نہیں تو لیکن اس میں آپ کو تو کرکٹ میں تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی ہے کہ کرکٹ میں پیسہ ہے. بالکل. اور کرکٹ میں پیسہ اس لیے ہے کہ اس میں ریاست کی مداخلت کم ہے. ریاست کی مداخلت کم ہے, اور لیکن ریاست کی بیکنگ ہے کہ ریاست کی مداخلت کرکٹ بورڈ میں نہیں ہے, لیکن کرکٹ کے گراؤنڈ بنانے ہیں تو ڈسٹرکٹ کی جو حکومت ہے وہ بناتی ہے. ابھی پچھلے 1-2 ہفتہ پہلے ہی بات ہوئی ہے کہ پنجاب میں 26 اور نئے گراؤنڈ بنانے کی ابھی انہوں نے ایک پلان بنایا ہے, 26 اور کرکٹ کے گراؤنڈ بنانے کے. اور اگر پشاور میں 2 اس وقت کرکٹ اسٹیڈیم بن رہے ہیں, دونوں حکومت کے اندر بن رہے ہیں. اس میں حسن مجھے یہ بتائیں کہ حالانکہ مطلب ہم سب ظاہر ہے کہ بہت سے سپورٹس کے مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی مجھے خواب میں جب ظہیر عباس صاحب کی طبیعت خراب تھی تو مجھے میں بہت چھوٹا تھا اور مجھے ان کی لیڈز میں کھیلی ہوئی اننگ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کی یاد آ رہی تھی, اور میرا دل سے دعا نکلی کہ یہ جو ہے وہ صحتیاب ہوں اور خدا انہیں سلامت رکھے. تو کرکٹ کی تو بڑی اہمیت ہماری سماجی طور پہ بھی ایک بڑی اہمیت رہی ہے, اور اب تو ماشاءاللہ سیاست میں بھی ہو گئی ہے, بلکہ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ ایک اور ورلڈ کپ نہ جیت جائیں. تو ہاں تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بات مثبت ہے کسی سماج کے لیے کہ اس میں سارا زور ایک ہی کھیل پر ہو؟ بالکل بھی نہیں, اور وہ آلموسٹ ایک انہیلدی سی چیز ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے سب کچھ اور صرف کیونکہ کمپٹیشن بھی تو دیکھیں نا, کمپٹیشن بھی چھوڑیں, آپ کے کلچرل ہر چیز اس کے اندر گھسی ہوئی ہے. تو آپ اگر اس میں اسپورٹس میں تو آپ کو ہار جیت دونوں سے فیس کرنا پڑے گا. جب ہار ہوگی تو ایک قیامت کا سما بن جاتا ہے ملک میں, کیونکہ وہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس کو. جب وہ مطلب وہ فائنانس کی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسیفائی کریں, وہ جتنا زیادہ ڈائیورسیفائی ہوگا اتنا ہی آپ کو آگے جا کے فائدہ ہوگا. لیکن جیسے طارق بھائی نے بات کی کہ وہ ترجیح جو ہے آپ کی, کہ کیا اس طرف آپ کا غور بھی ہے کہ اگر آپ کی حکومت کی ہم نے بات کی, آپ کی ایجوکیشن منسٹری کی بات کی, آپ کی آج کل کتنا سکولز میں کھیلا جا رہا ہے, اور صرف اس کو ایک سافٹ پاور کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے,
کہ سافٹ پاور جو ہے آپ کی یا آپ کے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے، وہ اس لیے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی ملک میں ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، آپ کے جو موسمی ایشوز ہیں، ان سے بھی جو آپ کو ڈیل کرنا ہے، آپ کی ایک ہیلدی اسپورٹنگ ایتھلیٹک نیشن ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. میں تو بلکہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا طارق صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بہت زیادہ عدم رواداری ہے اس کی ایک وجہ بھی کھیلوں کا نہ ہونا ہے یا کھیلوں کا کم ہونا ہے. چونکہ کہیں وہ انرجی جو ہے، یہ ایک ینگ پاپولیشن ہے جس کی وہ انرجی کہیں چینلائز نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں جو یہ مذہبی یا فرقہ وارانہ یا نسلی لسانی اس قسم کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا، نہ صرف یہ آپ اسپورٹس سے کیا سیکھتے ہیں، آپ اسپورٹس سے سیکھتے ہیں ٹیم ورک کس طرح کیا جاتا ہے. بالکل، آپ ایک انڈیویجول نہیں ہیں، آپ ایک کلیکٹیو کے طور پہ کس طرح جی سکتے ہیں. اسپورٹس سے جو دوسری امپورٹنٹ چیز آپ سیکھتے ہیں، آپ ہار کو سہنا سیکھتے ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال اس ملک میں اس وقت آپ کے جو حالات ہیں وہ جو عدم برداشت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی دکھائی دے رہی ہے. اور تیسرا یہ ایک ابھی میرے دماغ میں بات ہے، آپ نے بات کی کہ کیوں کرکٹ یونیک رہی. آئی تھنک کہ ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر ہاکی کو دیکھیں یا اسکواش کو دیکھیں یا جس اور اسپورٹ میں آپ نے کامیابی حاصل کی، ہر اس میں کرکٹ آپ کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ وہ انگریز کے لیے امپورٹنٹ ہے. انگریز جسے کہتے ہیں کہ انگریز اشرافیہ کے لیے، انگریز اشرافیہ کے لیے، انگریز تو فٹ بال سے زیادہ محظوظ ہوتا ہے، اور آپ کے لیے ایک نیشن بلڈنگ کے طور پہ اور اپنا نام بنانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاکی میں آپ 60 میں بھی اولمپک جیتے، 68 میں اولمپک جیتے، گولڈ میڈل جیتے، لیکن کرکٹ اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ جو لارڈز کی ویلیو ہے ہاکی کی پورے انگلینڈ کے وہ جو سماج ہے اس میں کوئی اس طرح کی ویلیو نہیں ہے. تو وہ بھی ایک وہ پوسٹ کولونیل تھاٹ جو ہے اس میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے. طارق صاحب مجھے ایک آپ بھی اس میں اضافہ کیجیے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک ضمنی سوال میں یہ بھی کر لوں کہ جب ہم کھیلتے تھے یا میرا بھائی کھیلتا تھا جس زمانے میں، تو لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن تھی، کراچی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن تھی، حیدرآباد، ملتان، پشاور، مطلب کوئٹہ، مختلف جگہ ایک کرکٹ کی لیگز ہوتی تھیں، اور وہ اب اور قائد اعظم ٹرافی بھی ہوتی تھی اور پیٹرنز ٹرافی بھی غالباً ہوا کرتی تھی، جس میں ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں کھیلتی تھیں. تو ان کی اب کیا صورتحال ہے؟ ڈپارٹمنٹل جو کرکٹ ہے وہ تو ختم ہو کر رہ گئی. یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اسی میں ہی، کیونکہ خان صاحب کا ایک وہ بہت پہلے سے کہا کرتے تھے، ان کا ویژن تھا کہ اس کو جو سٹی بیسڈ اور جو علاقائی کرکٹ ہے وہ ہونی چاہیے. تو وہ یہی وجہ تھی کہ ڈپارٹمنٹل جتنی بھی ٹیمیں تھیں، نیشنل بینک یا پی آئی اے یا حبیب بینک، جن نے بہت کرکٹرز پیدا کیے تھے، وہ ان کے روزگار کے مسئلے بھی حل کیے، ان کے روزگار کے مسئلے تھے، لیکن اس میں جو ہے جو خود جو ڈپارٹمنٹ سے ان کی بھی شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا. مثال کے طور پر پی آئی اے میں آپ کو کوئی اکا دکا ہی ایسے کرکٹرز نظر آتے تھے جس وقت ان کی ٹیم بند ہوئی ہے، جو جن کی پرماننٹ وہاں پر جاب ہو. طارق صاحب مجھے یاد آیا کہ میرے بڑے پسندیدہ ہاکی پلیئر سمیع اللہ صاحب پتہ نہیں کتنے عرصے تک کراچی ایئرپورٹ پہ سفید لباس پہن کے کسٹمز میں وہ کام کرتے تھے اور وہاں ملا کرتے تھے، اور بجائے اس کے کہ لوگ یعنی وہ لوگوں کو چیک کریں، لوگ ان سے جا کے آٹوگراف لیا کرتے تھے اور لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی چیز پکڑی جائے اور یہ کوئی تفتیش کر لیں. اب یہی بات ہے نا کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم بڑا امپورٹنٹ تھا، یہ کہ یہ کھلاڑیوں کو روزگار مل جائے. 70s 80s میں جب یہ سسٹم لایا گیا تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپ کی روزگاری ساتھ ساتھ چلتی رہے، آپ کھیل بھی اپنا کرتے رہو، اور اس سے آپ کو کامیابی بھی ملی کیونکہ باقی دنیا میں بھی سیمی پروفیشنل ہو رہی تھی. اب اگر ہر باقی دنیا میں جو اب اولمپکس میں جاتے ہیں، آپ ورلڈ چیمپئن شپس میں جاتے ہیں کہیں پر بھی، وہاں پہ تو اسپیسیفک اس بندے کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے 24 گھنٹے 365 دن اپنی پروفیشنل سپورٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے. وہ چیز اب آپ یہاں پہ اگر آپ پرانا رواج بھی لے آئیں تو اب نہیں ہو سکتا. یہ طارق صاحب ایک اور سوال ہے جو آپ سے بہت لوگوں نے پوچھا ہوگا، لیکن مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا. ایک تو انفراسٹرکچر کی انہوں نے بات کی حسن نے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا انفراسٹرکچر، کسی چیز میں نہیں کیا ہم نے. تو اپنے اسکول کالجوں کو بھی دیکھیے نا، جو پبلک سیکٹر سے تو ڈس انویسٹ کیا نا. ایسٹرو ٹرف کے آنے سے ہماری ہاکی پہ کتنے برے اثرات پڑے؟ ڈیفینیٹلی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1978 میں آتی ہے پہلی بار. ہاں، تو اس زمانے میں
تو ظاہر ہے جو دوسری ٹیمز تھیں وہ بھی کوئی اتنی یوز ٹو نہیں تھی جتنے بھی یورپینز. لیکن 79 کا ورلڈ کپ تو ہم نے 78 کا ورلڈ کپ جو ہے 78 کا ورلڈ کپ جیتا بڑا ایزلی ارجنٹینا میں, بیونس آئرس میں. جی تو اس زمانے میں پاکستان نے جونیئر ورلڈ کپ بھی جیتا تھا 78 میں, اور پھر 82 میں جب بامبے میں دوبارہ ورلڈ کپ ہوا وہ پاکستان نے جیتا. اختر رسول کیپٹن تھے. اختر رسول 78 میں اصلاح الدین کیپٹن تھے. آخری جو پاکستان نے بڑا ٹورنامنٹ جیتا تھا جو اولمپکس 1984 وہ بھی لاس اینجلیس میں, جی ہاں وہ بھی ایسٹرو ٹرف پہ جیتا تھا. لیکن پھر یہ تھا کہ وہ جو ٹیلنٹ تھا, وہ جو ہنرور کھلاڑی تھے, وہ آہستہ آہستہ وہ ہنر بھی ختم ہوتا گیا. اور پھر جو ہے وہ ایسٹرو ٹرف اتنی یہاں پہ کنٹری میں اس زمانے میں تھی نہیں ہمارے. ہاں تو لاہور اور کراچی کے علاوہ تو ایسٹرو ٹرف کہیں تھا ہی نہیں. بالکل. اصل مسئلہ وہاں پہ آتا ہے نا کہ آپ جب بات کریں گے 78-79 میں آیا, جو تب جو کھلاڑی کھیل رہے تھے اور جو نیدرلینڈس کے یا آسٹریلیا کے یا جرمنی کے کھیل رہے تھے ان کے لیے بھی نہیں تھی, اور وہ پہلی جنریشن تھی. 94 آپ آخری ورلڈ کپ جیتے ہیں, لیکن آپ نے ایک طرف تو وہاں سے آپ کا ڈس انویسٹمنٹ کرنا, مطلب اب شاید چینج ہو گیا, لیکن مجھے یاد آج سے 7-8 سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ پورے پاکستان میں اتنی ایسٹرو ٹرفس نہیں ہیں جتنے ایمسٹرڈیم شہر میں ہیں. تو پھر آپ کا جو سب سے بڑا فائدہ تھا جو آپ کی پاپولیشن کا تھا کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ پول, آپ جو انفراسٹرکچر اور پیسے کا جو فرق ہوتا تھا وہ اپنے ٹیلنٹ پول سے کور کر لیتے تھے, وہ اب آپ کیسے کریں گے جب وہاں پہ بھی اگر 10 ایسٹرو ٹرف ہیں, یہاں پہ بھی 10 ایسٹرو ٹرف ہیں, تو کھلاڑی تو اتنے ہی کھیلیں گے نا. تو وہاں سے پھر آپ آگے نہیں جا سکتے. اور اگین پھر وہی بات کہ وہ جو mid-80s میں آپ نے ایجوکیشن اور اس کو سیپریٹ کیا, تو آپ اگر کہتے ہیں کہ جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے, اس طرح کچھ بن گیا. یونیورسٹیز کے درمیان کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے, یونیورسٹی میں اسکالرشپس ہوا کرتی تھی. یونیورسٹی میں اسکالرشپس ہوا آپ کو اسپورٹس میں ایون لاہور کے جو کالجز تھے یا پاکستان میں تمام کالجز میں اسپورٹس کی سیٹس ہوتی تھی. آپ اسپورٹس مین کو داخلہ ملتا تھا, آپ بالکل جو ہے ان کی ٹیمز بنا کرتی تھیں, اور وہ آلموسٹ وہ فل ٹائم وہاں پہ اسپورٹس مین ہوتے تھے, کرکٹر یا ہاکی پلیئرز یا ٹیمز بنتی تھیں. اب اسپورٹس پہ داخلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا کیونکہ اس طرف کسی نے توجہ نہ صرف. طارق صاحب ایک سوال اور ہے, پھر آتے ہیں حسن آپ کی طرف. مجھے کچھ اس میں کچھ اسپورٹس میں بھی کچھ ایلیٹ کیپچر نظر آتا ہے, آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایلیٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے فٹ بال میں پاکستان میں, چونکہ برٹش ایلیٹ جس کی طرف یہ یعنی اسپائر کرتے ہیں جیسا بننا, یا گرمیوں کی چھٹیاں وہاں گزارنا چاہتے ہیں ان گڈ اولڈ انگلینڈ, اس ایلیٹ کا, جیسے حسن نے بالکل ٹھیک بات کی, آپ نے بھی کی, کہ ان کا فٹ بال مسئلہ نہیں ہے, وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, ٹینس کھیلتے ہیں. ہمارے ہاں سندھ میں, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی بڑی حد تک, پنجاب میں بھی ہے, میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ فٹ بال ایک بہت ہی پاپولر سپورٹ رہا ہے, مطلب ہم سب نے بچپن میں کھیلی ہے. نہیں, پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ فٹ بال ابھی بھی نمبر 1 سپورٹ ہے. اگر وہ نمبر 1 سپورٹ ہے تو کبڈی, مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہاں پہ کبڈی کا ورلڈ کپ ہوا تھا ابھی 2-3 برس پہلے, تو مجھے کوئی ٹریول کرنے کا ہوا اتفاق نا, تو پنجاب کے اندر کئی ایسے ایریاز سے, گجرات یا حافظ آباد, یہ گجرانوالا کے کئی علاقے جہاں پہ کرکٹ نمبر 1 سپورٹ نہیں ہے. وہاں فیصل آباد کے کئی علاقوں میں کبڈی, فیصل آباد شہر میں کبڈی نمبر 1 سپورٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا, تو اگر فٹ بال, کبڈی, تو اس میں یہ کلاس کا ایلیمنٹ اور تھوڑا سا یہ جو بڑے میٹروپولیٹن ہیں آپ کے, لاہور, کراچی, اسلام آباد یا پشاور بھی اب ان میں شامل ہے, کوئٹہ تھوڑا سا سائڈ لائنڈ ہے, تو یہ کوئی فیکٹر ہے کہ دیکھیں نا آپ, مطلب اگر بلوچستان کے لوگ یا کراچی میں جو آباد بلوچ ہیں وہ اگر فٹ بال کھیلتے ہیں تو اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. اس پہ میں اتنا سی آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ بلوچستان کی بات کریں, وزیرستان میں جو فٹ بال ہے بہت پاپولر ہے, اور ہر سال ٹورنامنٹ ہوتے تھے فٹ بال کے, تو کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے وہاں پہ جو ان کے فٹ بال گراؤنڈز وغیرہ ہیں. آپ کے خیبر پختونخوا کی اس بیلٹ میں بھی, پوری جو پشتون بیلٹ ہے اس میں کافی پاپولیرٹی ہے, لیکن جب آپ کی ریاست انوالو ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ جا کے کرکٹ کا گراؤنڈ بناتی ہے. گوادر میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے, تو گوادر میں جب آپ نے ایک سافٹ امیج کیمپین چلانی ہوتی ہے تو کرکٹ کا گراؤنڈ بناتے ہیں, اور پھر لاہور اور کراچی سے جو ہے وہ سنگرز کو اور پرفارمرز کو لے جا کے گوادر میں اس کرکٹ کے گراؤنڈ میں کانسرٹ کرتے ہیں. مطلب ایک تو یہ مجھے بات نہیں سمجھ میں آتی. اچھا, دوسرے ایک اور چیز, ہمارے یہاں پہلوانی کا بھی بڑا رواج تھا, اور اکھاڑے ہوتے تھے اور پہلوان, اور بڑے ان کے لطائف بھی مشہور ہیں, مطلب جو لوگ یعنی
واقف ہیں, جو ایک پہلوانوں کا پورا ایک کلچر ہے, تو وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی. مطلب چلیں بے شک اکرم ہار گیا لیکن انوکی آیا تو تھا نا یہاں. ہاں ایک باؤٹ تو ایک ریسلنگ ہوئی تو تھی نا. جھارا نے تو ہرایا بھی تھا, جھارا نے ہرایا تھا. اور اسی کی ایگزامپل آپ اکراس دا بارڈر دیکھ لیں. انڈیا کا بھی جو ابھی کچھ فلمیں بھی ان کی آئی ہیں اس موضوع کے اوپر, اور ان کے کئی کامن ویلتھ گیمز میں اور اولمپکس میں میڈلز ہوئے ہیں ریسلنگ کے اوپر. ہماری ایشین گیمز میں ایون 90s تک آپ کے ریسلرز جو تھے وہی جو اس ایک اکھاڑے والی ٹریننگ سے فری اسٹائل ریسلنگ میں آیا کرتے تھے, ان کا بڑا راج رہتا تھا. لیکن وہ بھی چیز وہیں گاما بھولو سے پورا ایک روایت. اچھا یہ آپ نے حسن بہت اچھی توجہ دلوائی. یہ جو ہندوستان میں فلمیں اس طرف کچھ بنی ہیں اس میں 2 فلمیں تو خواتین لڑکیوں سے متعلق ہیں نا. یعنی ایک نہیں, ایک تو چک دے انڈیا تو کچھ عرصے پہلے آئی ہاکی ٹیم انڈیا کی. ایک اور فلم جو میرا خیال ہے جس میں وہ 2 بیٹیوں کو اپنی ٹرین کرتا ہے پہلوانی میں, عامر خان, دنگل ہے بھائی, دنگل ہے. ایک تو گانے بھی اس کے مجھے بہت پسند ہیں. اچھا وہ خیر موسیقی کے پروگرام میں بات کریں گے, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ خواتین کے سپورٹس کا کہ اس وقت طارق صاحب کیا صورتحال ہے؟ خواتین کا جو اس وقت ظاہر ہے زیادہ تو کرکٹ پہ ہی, نہیں ہماری تو ہاکی ٹیم بھی بڑی زبردست ہوا کرتی تھی توجہ, لیکن اس وقت ہاکی ٹیم تو پاکستان کی ویمن ٹیم وہ نہ ہونے کے برابر ہے. فٹ بال کا بھی میرا خیال ہے یہی عالم ہے, کیونکہ فٹ بال فیڈریشن کوئی تالے پڑے رہے ہیں کئی 3 سال برسوں تک, آپ شاید کھلے ہیں جا کر. اور باقی جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے, وہ طاہرہ ہوا کرتی تھی, طاہرہ حمید جی, جنہوں نے وہ دراصل پائنیئرز تھی پاکستان میں ویمن سپورٹس کی, اور کرکٹ کی بھی پائنیئرز تھی پاکستان میں. وہ فاروق حمید ایک ان کے بھائی تھے, وہ پاکستان کے ون آف دا آل ٹائم فاسٹسٹ بولرز میں سے گزرے ہیں. ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلے تھے, بعد میں حنیف محمد صاحب کے ساتھ ان کا کلیش ہو گیا تھا تو وہ کھیل نہیں. اچھا ذرا یہ باتیں بھی کرنی بڑی ضروری ہیں. آپ لوگوں نے ساری بالکل پاکستان کی سپورٹس پالیسی بیان کر دی اس پوڈ کاسٹ میں. اب جو ہمارے کوئی نوجوان دوست بھی سن رہے ہوں گے, ویسے تو میرا خود بھی مطلب اتنی دیر تک سنجیدہ گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے, تو اگر کوئی اس طرح کی دلچسپ باتیں بھی بتائیے, آپ بھی بتائیے. اور حسن میں آپ سے بھی سنوں گا کیونکہ آپ تو آج کل جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی یعنی آپ کا ملنا جلنا رہتا ہے, کہ یہ آپ نے جو فاروق حمید اور حنیف محمد کی کیا لڑائی ہوئی تھی. یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے کہ حنیف محمد ہمارے ایک یعنی گریٹسٹ بیٹسمن, 337 رنز انہوں نے ویسٹ انڈیز میں جا کے بنائے تھے, اور تقریباً لین ہٹن اور گیری سوبرز کے ریکارڈ کے آس پاس 364 365. اس وقت سر لین ہٹن کا ریکارڈ تھا جب انہوں نے 337 بنائے تھے, اور پھر اسی سیریز میں سر گارفیلڈ سوبرز نے لین ہٹن کا ریکارڈ بریک کیا. اب تو خیر کچھ 400 بھی, اب تو حسن چیمہ اگر کرکٹ چلاتے رہیں گے تو 600 رنز بھی لوگ بنائیں گے. لیکن یہ ذرا جھگڑے بتائیں ان کے کھلاڑیوں کے آپس میں طارق صاحب, یہ کیا مطلب ہوا فاروق حمید اور حنیف محمد میں, اور پھر آئندہ بھی کیا ہوتا رہا, پھر آخر میں وہ ذرا جاوید میاں کو 280 پہ کیوں ڈکلیئر کیا تھا وہ بھی بتائیں. فاروق حمید تو جس طرح میں نے بتایا کہ وہ بہت تیز بالر تھے, اور ظاہر ہے پھر ان کی فیملی میں اس وقت سپورٹس کھیلی جاتی تھی. ان کی بہن جو تھی طاہرہ حمید, وہ کرکٹ بھی کھیلی ہوئی تھی, وہ ویمبلڈن میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکی تھیں. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو آج یہ سن کے کتنی حیرت ہوگی کہ ویمبلڈن میں ایک پاکستانی خاتون کھیل چکی ہیں اس زمانے میں. جی ہاں, تو فاروق بہت ہی تیز بالر تھے, اور تیز بالرز کو ہمیشہ ایک اپنے آپ پہ ناز ہوتا ہے. اور دوسری جانب حنیف محمد وہ دنیا کے عظیم ترین بیٹسمینوں میں سے ایک تھے. تو پھر یہ جو بڑے کرکٹرز ہوتے ہیں یا بڑے جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں نا, ان کا ایک میچ اپ ہو جاتا ہے خود بخود ہی, ایک رائیولری ان میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو وہ لیکن وہ بولر تھے, وہ بیٹسمین تھے, تو وہ پھر میچ اپ تو ہوا نا جب یہاں ڈومیسٹک کا میچ وہ کھیلنے کے لیے آئے, انہوں نے کہیں ان کو بولڈ کر دیا, ان کی وکٹ جب وہ اڑی تو یہ ذرا پھر زیادہ طیش میں آ گئے. وہ کپتان تھے اس وقت پاکستان ٹیم کے, تو پھر انہوں نے برا منایا, اور اس وجہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کھیل سکے جو فاروق حمید تھے. بعد میں انہیں زیادہ, کیونکہ فضل صاحب یہ کہا کرتے تھے, فضل محمود صاحب سے میں نے سنا تھا, کیونکہ انہوں نے شعیب اختر اور فاروق حمید دونوں کو بولنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا, تو فضل صاحب یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ فاروق حمید زیادہ تیز بالر تھے. ممکن ہے. جی ہاں, تو اس سے اس زمانے میں تو اس طرح سے میجر کرنے کے طریقے بھی نہیں تھے نا.
تو بالکل ہوں گے, بالکل یہ بات. لیکن یہ پھر یہ عمران خان نے کیوں 280 پہ جاوید میانداد کو ناٹ آؤٹ 200 اس کو بغیر بتائے ڈکلیئر کیوں کر دیا؟ شاید وہ کیونکہ اس ٹیسٹ سیریز میں 1-2 میچز جو تھے وہ ڈرا ہو چکے ہوئے تھے اور پاکستان جیتنا چاہ رہا تھا ساری. وہ تو اگلے دن چائے کے وقفے کے وقت جیت لیا. ہاں وہ جیت لیا, لیکن یہ تھا کہ دیا جا سکتا تھا ان کو موقع. ہاں مطلب ہسٹری کریٹ ہو رہی تھی, 20 رن باقی تھے. کہتے کہ جاوید تمہارے پاس 10 منٹ ہیں, کیونکہ جب آدمی 280 پہ کھیل رہا ہو تو اس کو تو کرکٹ بال فٹ بال کے سائز کا نظر آتا ہے نا. 2-2.5 دن سے آپ 2 دن سے بیٹنگ کر رہے ہیں تو, لیکن چونکہ جاوید بھائی کا یہ زخم نہیں بھرتا اصل میں, اس لیے میں نے یہ سوال کیا. لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں. سچن تندولکر 194 پہ بیٹنگ کر رہے تھے, میں ملتان میں ٹیسٹ میچ کر رہا تھا کور پاکستان انڈیا کا, تو وہ بہت عرصے بعد انڈین ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ میچ کھیل رہی تھی, غالباً 17 برس کے بعد نا, یہ 2004-5 کی بات ہے. تو وہ 194 پہ بیٹنگ کر رہے تھے, ان کو راہل ڈراوڈ کیپٹن تھے, انہوں نے اننگز ڈکلیئر کر دی تھی, اس پہ بھی بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا. ابھی بھی بہت اس پہ بات ہوتی ہے ہندوستان میں کہ آپ نے ان کو موقع نہیں دیا, وہ 1 اسٹروک کے فاصلے پر تھے, 200 رن پاکستان کے خلاف پاکستان میں کرنا تھا. اس میں یہ بھی بات ہے کہ آپ پہلے بات کرتے خواتین کی سپورٹ کی, تو اس میں بھی آپ کے سماج کا بھی کیریکٹر کا بڑا امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آدھی تو آپ اولمپک سپورٹ یا کسی بھی سپورٹ سے آپ نے اپنے آپ کو خارج کر لیا صرف اپنے سماج کی بیسس کے اوپر کہ جی یہاں پہ تو عورت ذات کو, مطلب ہماری لڑکیاں سوئمنگ نہیں کر سکتی, ہماری لڑکیاں گھر سے نہیں نکل سکتی, سپورٹس تو دور کی بات ہے. اور اسی چیز کو آپ یہ جو آپ نے بات کی, مطلب اولمپکس میں آپ ان کو ظاہر ہے کہ کیا پہنا کے سوئمنگ کروائیں گے, یا ان کو ویسے ہی آپ جب ان کا جو پورا لباس ہے, بیڈمنٹن, والی بال, مطلب بہت سے ایسے سپورٹس ہیں جس میں جو لڑکیاں کھیلا کرتی تھیں. بالکل, اور وہ آہستہ آہستہ جس طرح سے پاکستان میں مطلب وہ تو آپ بہت چند رہ گئی ہیں, تو وہ ایک اس طرف ہو گیا. دوسری چیز جو طارق صاحب نے ابھی بات کی جاوید میانداد کی, تو اس میں پاکستان میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ 280 پہ ڈکلیئر کر دینا, وہ صرف یہ مسئلہ نہیں رہتا کہ وہ ایک بیٹسمین کو ایک بالنگ کیپٹن نے ڈکلیئر کیا, وہ ایک کراچی کے بیٹسمین کو ایک لاہور کے ایلیٹ کپتان نے ڈکلیئر کیا, کہ تو وہ جو سارا جو پولیٹیکل بیگیج ہوتا ہے وہ بھی آیا. نہیں وہ تو حسن وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلا جلوس ان کے حق میں خیرپور میں نکلا تھا. جاوید میانداد کے حق میں جو پہلا جلوس نکلا تھا وہ, کیونکہ وہ شاید حیدرآباد میں ٹیسٹ تھا, تو پہلا جلوس جو ہے وہ خیرپور شہر میں نکلا تھا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. لیکن یہ بات اچھا, لیکن یہ تو دیکھیں یہ جو رقابتیں ہوتی ہیں شہروں میں, یہ تو بڑی مثبت ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جن تھوڑے بہت جو میں نے دنیا کے دیگر ملک دیکھے ہیں ان میں یہ رقابت ہے. دلی اور بامبے میں اسی طرح کی رقابت ہے, لاہور کراچی میں ہے. اسی طرح آپ اگر پولینڈ چلے جائیں تو وہ وارسو اور وہ جو ان کا پورٹ سٹی گڈائنس کا ہے جہاں سے وہ لیخ واونسا کا موومنٹ شروع ہوا تھا وہاں ہے. بارسلونا اور میڈرڈ میں ہے. لندن سے باقی جو انگریز ہیں, مطلب پاکستانی تو مرتے ہیں جانے کے لیے, لیکن جو باقی انگریز ہیں ان کی ایک تھوڑی سی رقابت چلتی ہے. نیو یارک اور ایل اے میں چلتی ہے. تو اس میں تو اس کو تو بہت ہم مثبت طریقے سے کمپیٹیٹو ہونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وہی بات آتی ہے کہ پاکستان میں کب کوئی چیز مثبت انداز سے دیکھی گئی ہے. ہم ہمیشہ گلاس کو ہاف ایمپٹی ہی دیکھتے ہیں جب بھی یہاں پہ بات آتی ہے. تو اب وہ سارا پولیٹیکل بیگیج اور سارا کلچرل بیگیج بھی آ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اثر انداز ہوتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے پبلک کی سائیکی پہ. حالانکہ ودن, اب طارق صاحب نے بات کی تو آپ نے بات کی کہ کس طرح سے یہاں پہ جو قصے چلتے ہیں, یہاں پہ کرکٹ ہو, ہاکی ہو, جو بھی سپورٹ ہو, اس میں جو علاقائی فرینڈ شپس کی بات کر لیں, جو کوٹے سسٹم کی بات کر لیں, اس سب چیز کا جو بھی آپ کی ریاست میں جو چلتا رہتا ہے وہ اثر انداز آپ کی سپورٹس میں بھی ہوتا ہے. سپورٹس میں مسئلہ یہ ہے کہ لیکن سپورٹس میں شاید یہ کرکٹ میں یہ چیز رہی ہے کسی حد تک, لیکن باقی جو سپورٹس ہیں ہاکی وغیرہ میں تو ہم نے کم دیکھا ہے. نہیں, ہاکی وغیرہ میں نے دیکھا کہ نہیں ہے اتنا اس کا, ہاں کافی حد تک نہیں. لیکن پھر ہاکی کا بھی آپ دیکھیں کہ ہاکی کا مطلب کہ کچھ اسپیسیفک جگہیں ہی ہیں ایٹ لیسٹ ریسنٹ پاس میں جہاں پہ رہے. جو میں بات کرنے لگا تو وہ یہ تھی کہ سپورٹس میں وہ چیز کم رہتی ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جب وہ گراؤنڈ پہ چیز جاتی ہے تو ایک پیور میریٹوکریسی ہے. کھیل میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, کھیل میں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. وہ جو آپ جو سکور کریں گے وہی آپ کو سکور ملے گا, آپ جو گول کریں گے وہی آپ کو گول ملے گا.
تو وہ اس وجہ سے وہاں پہ وہ چیز کم بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ واضح بھی ہوتی ہے. جیسے ہماری زبان میں اچھی نظم یا اچھی غزل، اچھی نظم اور اچھی غزل ہے شاعر کہیں کا بھی ہو. ہاں بے شک ایسی ہے نا. تو یہ تو آرٹ میں، آرٹ اور سپورٹس اور کلچر میں یہی تو ایک گنجائش ہے کہ جس میں آپ ان باؤنڈریز کو ان کو مندمل یعنی مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے اس کو بڑھاتے ہیں چونکہ وقت کی قلت ہے اور آپ لوگوں نے بہت وقت نکالا ہے اور مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے. اب کیا صورتحال طارق صاحب آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ پاکستان کا ایک دستہ گیا تھا اولمپکس میں، تو وہاں پہ جو سوئمرز تھے وہ بھی تھے، وائلڈ کارڈ انٹری پہ گئے ہوئے. اچھا وائلڈ کارڈ تو انٹری پہ. وہ ہمارے خواجہ اسلم صاحب نا مینیجر تھے اس ٹیم کے. تو جب وہ ٹیم واپس آئی تو ایئرپورٹ پہ ان سے سوال ہوا خواجہ صاحب سے کہ یہ جو ہے کوئی میڈل نہیں، کوئی پرفارمنس نہیں، آپ تو کسی گنتی میں نہیں آئے. انہوں نے کہا شکر کرو ڈوب کے نہیں آ گئے. ویسے ہاؤس ہے لیکن آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کچھ آگے بڑھتا ہوا کہیں کسی سطح پہ کوئی سنجیدگی ہے یا بس یہ کام بھی اب ہمیں خود ہی کرنا ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک دو سپورٹس بورڈ ایسے ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں سندھ سپورٹس بورڈ اور خاص طور پہ جو پنجاب سپورٹس بورڈ ہے، ان نے کچھ کام کیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے نا. یہاں کچھ ہلچل آپ کو نظر آتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے انڈر 16 کے لیول پر. اور ابھی ظاہر ہے کہ انڈیویجولی بھی جو پلیئرز ہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ اب کیونکہ ان کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ وہ زیادہ مل جاتی ہے اسپیس، تو وہ بھی زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان لے سکتا ہے اولمپک میں میڈل جو آنے والے دنوں میں. کچھ جو آثار ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا ہے. یعنی ایک طرف تو مطلب وہ ڈوبنے والے تھے ہمارے جو پیراک ہیں، لیکن آپ کی خوشگمانی طارق صاحب ختم ہی نہیں ہوتی ہے. بھائی پاکستان سے محبت جو ہے طارق صاحب کو، یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ خوشگمانی کی بات ہے. آپ اس میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے؟ اس میں نہیں، پاکستان میں دیکھیں نا سپورٹس ہوئی بھی نہیں نا 9/11 کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل. یہ اس سے بڑا فرق پڑا. یہ بہت اہم بات ہے کہ پچھلے 20 برس میں بین الاقوامی ٹیمیں یہاں بہت کم آئی. ابھی کرکٹ تو بحال ہو گئی ہے، باقی سپورٹس نہیں. ابھی ہاکی کا انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا ہے یہاں 2004 کی لیکن کچھ کراچی میں شیڈیول تھے ہاکی کے انٹرنیشنل میچ، وہ پھر منسوخ ہو گئے. ہاں نہیں، کوئی ہاکی فیڈریشن کسی ٹیم کو نہیں لا سکی، کوئی میجر ایونٹ نہیں ہے. اور وہ جو ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ایک یہ بھی تو سوچ ہے نا کہ جب کوئی بڑا ایونٹ ہوگا تو اسٹیڈیم بنائے جائیں گے، گراؤنڈ بنائے جائیں گے. جب 20-22 برس کوئی بھی ایونٹ نہیں ہوتا تو وہی چیز جیسے سیف گیمز کرانے تھے تو اسلام آباد میں کوئی 2-3 اسٹیڈیم اور جمنیزیم بن گئے. اور وہ اسلام آباد میں اب وہ یہ بھی ایک آئرنی ہے، اس پہ بھی آپ طبقاتی جو ہے گفتگو اس پہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد شہر میں جس لیول کا وہ جو ایک پورا اسپورٹس سینٹر ہے پورے پاکستان میں ویسا موجود نہیں ہے، لیکن وہ خالی پڑا ہوتا ہے. آپ جب بھی وہاں پہ جائیں گے تو پہلی بات تو وہ ایسی چیز تو بالکل ہی اوپن ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے. پہلی بات وہاں پہ سیکیورٹی اس طرح کر کے جیسے آپ کا ہٹا جا رہے ہوں. اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ چلے بھی جائیں تو خالی بیڈمنٹن کا کورٹ، خالی فٹ بال، سب خالی پڑا ہے. مجھے یاد ہے کیونکہ ہم نے پی ٹی وی کے لیے ایک پرومو شوٹ کرنا تھا، وہ بالکل ویران پڑا ہوا تھا. مجھے یاد ہے ہمارا ایک آسٹریلین کوچ آیا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ کچھ برس پہلے، تو ہم انڈور کیونکہ بارشیں ہو رہی تھی اس وقت، تو انڈور نیٹس کے لیے سیشن ڈھونڈ رہے تھے پورے اسلام آباد. پورے پاکستان میں صرف ایک انڈور نیٹ ہے، جبکہ دنیا بھر میں ہر ملک میں ہر کلب کے پاس ایک انڈور نیٹ ہوتا ہے. اسلام آباد میں تو خیر ہمیں نہیں ملا، لیکن وہ جب اس پورے وہاں پہ وہ ہاکی اسٹیڈیم گیا، ہاکی کی فیسلٹیز دیکھی اس نے، فٹ بال کی، بیڈمنٹن کی، تو وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ سب خالی کیوں پڑا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہاں پہ یہی ہے، جہاں پہ جو کرنے والا ہے وہ اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، جہاں پہ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو اسی کشمکش میں ہم کہیں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ ہمیں جب سالو کرنا ہے تو ابھی مجھے یا بات ہی کر رہے تھے، مجھے منیر نیازی کی وہ نظم کا وہ یاد آ گیا، کس دا دوش سی کس دا نہیں سی ہے گلا ہن کرندیاں نہیں. اب بس آپ کو آگے کا کرنا ہے کہ، اور آپ نے جیسے طارق بھائی نے بات کی کہ سوشل میڈیا والی، محمد وسیم جو باکسر تھے، ارشد کی آپ بات کریں 5th آئے اولمپکس میں، 5th آئے ورلڈ چیمپئن شپس میں، ارشد ندیم
ان کو بھی جو پذیرائی ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی کیونکہ ایک خبر لگی, سوشل میڈیا پہ گئی, اس طرح پھیلی. اب یہاں پہ ریاست کا کام اس کو سپورٹ کرنا نہیں, ریاست کا کام ہے جو آپ کا ٹین ایجر ہے, جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو سپورٹ, اس کو سپورٹ کرنا آپ کے کارپوریٹس کا کام ہے. اب یہاں پہ آپ کی پبلک کا یہ پش ہونا چاہیے کہ کارپوریٹس ان کو سپورٹ کریں. آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ پروفیشنل سپورٹس کو سپورٹ کرنا کارپوریٹ سیکٹر کا کام ہے, اور اسکولوں میں اور دیہاتوں میں, چھوٹے شہروں میں اور بڑے شہروں میں بھی فروغ دینا سپورٹس کی ترویج وہ ریاست کا کام ہے, یا بلدیات کا کام ہے, یا صوبائی حکومتوں کا کام ہے. آخر میں آپ سے ایک جی بالکل, ہم آخر کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں. ابھی مجھے ایک بات یاد آئی, ہم پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا تھا, میں بیٹھا ہوا تھا, مصباح الحق جو اس وقت پاکستان ٹیم کے کپتان تھے, پاکستان سپورٹس لیگ کا فائنل, پاکستان سپر لیگ, جو پاکستان سپر لیگ کا فائنل, جو ہمارا کرکٹ کا جو سب سے بڑا ڈومیسٹک ایونٹ ہوتا ہے, سب سے بڑا ہمارا ڈومیسٹک ایونٹ. تو وہاں پہ ساتھ ہمارے ایک اسد عمر صاحب آئے ہوئے تھے. اس وقت تو خیر 2016-17 کی بات ہے, اس وقت تو خوابوں میں ہی تھے وہ, کہ ابھی تک وہ پلانز ہی کر رہے تھے. تو انہوں نے بات میں کہیں سے, مصباح الحق کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی رائے بھی دینی ہوتی ہے اور کمپلین بھی کرنا ہوتا ہے لیک آف ریسورسز کا, جو کہ ہر اسپورٹس مین کا ہوتا ہے پاکستان میں. تو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں آپ کی ہو جائیں اس ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر, بالز کے حساب سے, پچز کے حساب سے, تو پاکستان کے کوئی 10 سے 20% صرف اسی سے ہی کور ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس پہ رقم کتنی لگے گی, تو انہوں نے کہا تقریباً 6 سے 8 کروڑ روپیہ. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہماری اینگرو میں جو ہمارا CSR کا بجٹ, جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی والا بجٹ ہوتا ہے, اس زمانے میں 15 کروڑ تھا. تو اب سوال وہیں پہ آتا ہے کہ وہ اگر کارپوریٹس کے بھی بجٹس میں ہیں یہ چیزیں, تو آپ کی ریاست کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اسپورٹس مین اور کارپوریٹس کے درمیان کا برج جو بنے, وہ آپ کی اسپورٹس منسٹری کا کام ہونا چاہیے. میرا ایٹ لیسٹ یہ میری رائے ہے. جی طارق صاحب, ایک سوال آپ سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ کا پسندیدہ کھلاڑی ہے کون؟ میں پہلے آپ کو کنفیس کر دوں کہ مجھے جہانگیر خان بہت پسند تھا, اور اس کی وجہ یہ کہ میں نے زندگی میں اسکواش کبھی نہیں کھیلی. باقی سے پھر رقابت محسوس ہوتی ہے نا. تو مجھے حسن سردار بہت پسند ہے. حسن سردار کو تو میں نے ہاکی کھیلتے ہوئے بہت قریب سے دیکھا ہے, اور بڑا زیادہ پرکشش سینٹر فارورڈ, جو ہماری گیند کو لے جانا, ڈربلنگ, وہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جیسے کسی کو خوابوں میں ایک کھیلنے والا کھلاڑی ہو آپ کے, ایسا سب میجیشین لاجواب. جی حسن چیمہ صاحب, آپ بھی ذرا بتائیے. میرا نظریہ وہ جو قدیم یونان کی میتھولوجی میں جو آتا ہے کہ ہیرو جو ہے ہمیشہ ایک فلاڈ انڈیویجول ہونا چاہیے, اور شاید میں یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں. تو میرے جو 2 فیوریٹ رہے ہیں وہ وسیم اکرم اور محمد آصف رہے ہیں. وسیم اکرم تو غیر معمولی کھلاڑی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں میرا خیال ہے کہ کھلاڑیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. خواتین و حضرات, میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. سارے نام نہیں لیے جا سکتے تھے کیونکہ ایک بڑی درخشاں تاریخ بھی پاکستان کی رہی ہے, مگر پھر ہم نے ایک قسم کا تمام کھیلوں پر ایک ذرا سا زوال بھی آتا ہوا دیکھا ہے. اب طارق سعید صاحب چونکہ جو محفل یہاں ہے اس میں سب سے زیادہ مستند اور ماہر ہیں کھیلوں کی دنیا کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں اب بھی امید ہے کہ اگلے اولمپکس میں یا اس سے اگلے میں پاکستان کچھ تمغے بھی حاصل کر سکتا ہے, اور جو دیگر کھیل ہیں ان میں بھی, چونکہ یہ ایک اب ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق, جو کھیل کا شعبہ ہے وہ صوبوں میں منتقل ہو گیا ہے زیادہ تر اس کی جو انتظام کاری ہے. تو سندھ اور پنجاب کے بورڈ سے ان کو, جو صوبائی بورڈز ہیں سپورٹس کے, ان سے ان کو توقعات ہیں. ہماری خواہش ہوگی کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی اسی طرح سے فروغ دیا جائے کھیلوں کو. اور میں حسن چیمہ صاحب آپ کا, طارق سعید صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ خواتین و حضرات. پاکستان کی آزادی کے 75 سال. اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان میں صحافت کی تاریخ پر.